بسم اللہ الرحمن الرحیم وبک نستعین یا رحمۃ للعالمین۔ ناظرین، سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعہ ہے اور ہم نے کل آپ ناظرین و سامعین سے وعدہ کیا تھا کہ بروز جمعہ جمعیت علماء بہار کے اجلاس کے سلسلے میں ہم آپ سے گفتگو کریں گے۔ اس لیے ہم آپ کے سامنے اور آپ کے درمیان اپنی بات کو لے کر حاضر ہیں۔ جمعیت علماء ہند کا قیام اسی مہینے نومبر میں 19 نومبر 1919 کو ہوا تھا اور ان کے بانیین میں عبدالباری فرنگی محلی اور ابوالمحاسن محمد سجاد اور دیگر بڑی شخصیات سے لے کر خاص طور پہ جن کا نام ہمیں ذکر کرنا ہے، حضرت ابراہیم دربھنگوی رحمۃ اللہ علیہ، جو دربھنگہ ضلع سے وابستگی رکھتے تھے اور اسی ضلع سے رہنے والے تھے جس ضلع سے ہم وابستہ ہیں، ہم لوگ ہیں۔ جمعیت علماء بہار کا یہ اجلاس ایسے وقت میں منعقد ہو رہا ہے جبکہ ملک کے حالات پرفتن ہیں اور ملک کی صورتحال آزمائش، پریشانی اور نفرت آمیز حالات سے گھری ہوئی ہے۔ ملک کی جو صورتحال ہے اس میں محبت کی فضا کو ختم کر کے نفرت کی زہریلی ہواؤں کو عام کرنے کی کوشش آسمان پہ جا پہنچی ہے اور فرقہ پرست جو طاقتیں ہیں وہ اس میں مزید طاقت پہنچا رہی ہیں۔ لہذا ایسے وقت میں جمعیت علماء ہند کا جو ایک اصل ممتاز جو کارنامہ رہا ہے کہ نفرت کی بازار میں وہ محبت کی دکان کھولنے کا کام کرتی آ رہی ہے، لہذا اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے جمعیت علماء ہند نے ان حالات میں 2-4 سالوں میں ملک کی بڑھتی ہوئی نفرت کو محبت میں تبدیل کرنے کے لیے اپنی کوششوں کو شروع کیا ہوا ہے اور لوگ ساتھ بھی دے رہے ہیں۔ اور ابھی جو حالات ہیں ملک کی، مسجد کے انہدام سے لے کر ہمارے شاعر کے خاتمے تک، مسلم نوجوانوں کو بے قصور ان کی گرفتاری سے لے کر ہماری تہذیب و تمدن پر خطرات کے بادل کو منڈلانے تک، اسی طریقے سے اسلامی تہذیب، اسلامی تمدن کو مٹانے سے لے کر ہمارے مدارس اسلامیہ پہ حملے تک، اور اب اس سے بڑھ کر ہمارا جو سب سے بڑا معاملہ اوقاف کا ہے، ہماری شریعت کا جو اثاثہ اور سرمایہ ہے، اس کے چھیننے کے لیے جو قانونی ترمیم اور قانون کے اندر تبدیلی کی بات آئی ہے، اس سے پورا ملک مسلمان ہی نہیں بلکہ سچے برادران وطن بھی بے چین اور مضطرب ہیں۔ لہذا ایسے حالات میں جمعیت علماء ہند نے بھی تمام تنظیموں کے ساتھ کوشش کی ہے اور اس کی یہ کوشش ممتاز ہے کہ ابھی دہلی کے اندور اسٹیڈیم میں حضرت امیر الہند حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی صدارت میں ایک اجلاس کو بلایا اور پورے ملک سے لاکھوں کی تعداد میں مسلمان شریک ہوئے، دانشوران شریک ہوئے، برادران وطن MLA MP شریک ہوئے، اور وہاں سے جو پیغام نکلا پوری دنیا کو سننا پڑا اور مرکزی حکومت کی صورتحال کشمکش میں پڑ گئی ہے۔ اسی سلسلے کو قائم رکھنے کے لیے حضرت امیر الہند کی ہی اشارے پر، ان کے حکم پر، جمعیت علماء بہار نے یہ فیصلہ کیا تھا اور اس فیصلے کو لیا ہے کہ پٹنہ کی، یعنی وہ ملک کی راجدھانی دہلی تھی اور اب صوبہ بہار کی راجدھانی پٹنہ کے باپو سبھاگار اسٹیڈیم شمالی گاندھی میدان میں بروز اتوار یعنی پرسوں 10 بجے دن سے ایک تاریخی اجلاس کو منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس کی تیاریاں مکمل ہیں، حضرت امیر الہند خود تشریف لا رہے ہیں، حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم کی صدارت میں یہ اجلاس منعقد ہوگا اور بہار کے وزیر اعلیٰ کو بھی دعوت ہے، آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ کو بھی دعوت ہے۔ ہم مسلمانوں سے حضرت امیر الہند کا جو مطالبہ ہے، جمعیت علماء بہار کا جو مطالبہ وہ یہ ہے کہ تمام مسلمانان بہار پوری اجتماعیت کے ساتھ اس اجلاس میں شریک ہو کر اس اسٹیڈیم کو اپنی حاضری درج کروا کے چھوٹا کروا دیں، جیسا اندور اسٹیڈیم دہلی کا چھوٹا پڑ گیا تھا۔ یاد رکھیے کہ جمہوری اور سیکولر ملکوں میں اور خاص طور پہ اس ملک میں اجتماعیت کی، بھیڑ کی، بڑی تعداد کی بہت اہمیت ہے، اس کا بڑا رول ادا ہو سکتا ہے۔
لہذا ہم سب سے پہلے اپنے سپول برول جو دربھنگہ ضلع کا ایک مردم خیز شہر اور قصبہ ہے، ان کے مسلمانوں سے، نوجوانوں سے درخواست کر رہے ہیں کہ آپ بھی سفر کے لیے رخت سفر باندھ لیجئے، اور دربھنگہ ضلع کے تمام مسلمانوں سے ہم اپیل کر رہے ہیں کہ آپ اپنا عزم، اپنا حوصلہ سفر کے لیے تیار کر کے نکل پڑیے، تاکہ جب ان تمام غلط نظام اور فسادات کے خاتمے کی جب گھنٹی بجے گی تو ہمارا سفر، ہماری حاضری، ہماری شرکت یہ بتلائے گی کہ ہم اس خاتمے کے لیے ہم نے کوشش کی ہے۔ ہم نے ہارڈ کاپی جمعیت علماء بہار کا حضرت مولانا احمد بدر مجیبی صاحب کی طرف سے جو آیا تھا، جو صدر جمعیت علماء بہار ہیں، ہم نے تقریباً اکثر مساجد میں ہارڈ کاپی جمعہ سے قبل پہنچوا دی ہے، اور سوشل میڈیا کے ذریعے ہم نے کاپی بھجوا دی ہے کہ اعلان پڑھ کر ائمہ مساجد سنا دیں اور مسلمانوں سے اپیل کر دیں کہ اب شریعت کے تحفظ کے لیے سفر کرنا ہوگا، اب کچھ بچا نہیں رہ گیا ہے۔ پوری طاقت اور استقامت کے ساتھ اپنے امیر الہند کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے پٹنہ چلنے کا ارادہ کر لینا ہے۔ لہذا ہم آخر میں اس شعر کے ساتھ ہم مسلمانوں کو، نوجوانوں کو، اسکالرز کو، انٹلیکچوئلز کو، دانشوران امت کو دعوت دے رہے ہیں کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر ایک ہونے کا یہ وقت ہے، امت کو امت واحدہ ہونے کا وقت ہے۔ اور اس اجلاس کو اگر ہم انقلاب میں ہم نے لکھا ہے اخباروں میں کہ پٹنہ کا یہ اجلاس تاریخی انقلاب لائے گا، اور انشاءاللہ اس انقلاب کے لانے میں مسلمانان بہار کی ایک بڑی شرکت، بڑی حاضری اور ان کا بڑا رول ادا ہوگا۔ بس ہم تمام مسلمانان بہار سے درخواست کر رہے ہیں کہ اپنا قیمتی وقت، اپنی فرصت کا وقت اور اپنے عزم و حوصلہ کو لے کر پٹنہ کے بابو سبھاگار اسٹیڈیم گاندھی میدان پہنچیے اور حضرت امیر الہند کے بازو کو مضبوط کریے تاکہ تمام غلط نظام کا خاتمہ ہو۔ اللہ عز و جل اس تاریخی اجلاس کو انقلاب میں بدل دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔